احسان۔ ایک نادار غلام جو نیا لباس پہنے ہوئے تھا مسجد کے صحن میں وارد ہوا۔ لوگ جو کہ اسے جانتے تھے کہ وہ امام حسین کا غلام ہے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اس سے سوال کر رہا تھا۔ اے لوگو، اسے ذرا دیکھو تو، اس نے نیا لباس پہنا ہوا۔ بھائی کیا ہوا؟ میں نے صرف نیا لباس ہی تو پہنا ہے۔ اب بات مت پلٹو۔ اچھا میں بتاتا ہوں۔ لوگو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اچھا تو سنو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کا غلام ہوں اور ان کے باغ میں باغبانیوں نگہبانی کیا کرتا تھا۔ چند روز پہلے ظہر کے وقت میں بہت تھک چکا ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ چلو روٹی اور کھجور کھا کر کچھ دیر اس درخت کے سائے میں آرام کر لوں۔ واہ واہ، کتنی گرم روٹی اور کتنی تازہ کھجوریں۔ مدت ہوئی کہ ایسی مرغوب غذا نہیں کھائی ہے۔ چلو جاؤ، کیا چاہیے؟ یہ بیچارہ کتنا بھوکا ہوگا۔ ہاں، تمہیں تازہ روٹی کی خوشبو ادھر کھینچ لائی ہے۔ ہاں، بہتر ہے کہ اس پر رحم کروں، یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ لو، یہ میرے کھانے میں سے روٹی لے لو۔ آؤ کھاؤ۔ دیکھو تو یہ جانور کتنے مزے سے کھا رہا ہے، لگتا ہے کہ کئی دن کا بھوکا ہے۔ بہتر ہے کہ اب میں بھی اپنا کھانا کھا لوں۔ ارے یہ درختوں کے درمیان کون ہے؟ میرے خدا، یہ تو میرے مولا حسین ابن علی ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے تمام منظر دیکھ لیا؟ ہاں، میں ان کی طرف دوڑا اور کہا، اے میرے مولا، اے امیر المومنین، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صافی، تم مجھے معاف کرو کہ میں اچانک اور بغیر اطلاع کے تمہاری تنہائی میں مخل ہوا اور تمہیں پریشان کیا۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کی بڑائی ہے مولا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا نے میری بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ کافی دیر سے میں اس درخت کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں، اس وقت سے جب وہ کالا کتا تمہاری سمت دوڑا تھا۔ میں کھڑا ہوا تھا کہ دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں میرے مولا، میں کھانا کھانے جا رہا تھا کہ یہ کتا دوڑتا ہوا میری سمت آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کی بے زبانی سے مجھے شرم و حیا آئی۔ مولا، یہ کتا آپ کے باغ کی نگہبانی کرتا ہے اور میں بھی آپ کا بندہ اور غلام ہوں۔ اسے میرے علاوہ کسی سے امید نہ تھی۔ تعجب ہے۔ مولا نے فرمایا، میں بھی سوائے خدا اور پاک دلوں کے جو ہمدردی اور دوسروں کی فریاد رسی کو خود میں محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی اور چیز کا متلاشی ہوں۔ تمہیں اس گداز دل اور ان لطیف احساسات کے ساتھ کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، لہذا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ جہاں دل چاہے چلے جاؤ، آج ہی شہر آ جاؤ تاکہ وہ 2000 دینار جو مجھے ملے ہیں تمہیں دے دوں، تاکہ تم کسی کام میں سرمایہ لگا سکو۔ حیرت، تعجب، یعنی یہ مولا علیہ السلام کا کرم ہے کہ تم اتنے دولت مند ہو گئے۔ ہاں، میں نے آپ سے کہا، اے میرے مولا،
اب جبکہ آپ علیہ السلام نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور مجھے میرے اختیار پر چھوڑ دیا ہے، تو اب مجھے اجازت دیجیے کہ اسی باغ میں آپ علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزار سکوں۔ خوش قسمت ہو صافی۔ پھر مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا علیہ السلام نے نہایت دل نشین آواز میں مجھ سے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، یہیں رہ جاؤ، یہ باغ بھی تمہارا ہوا، اس کو تمہاری پاک دلی کی وجہ سے تمہیں بخشا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم یہاں رہو اور اپنے لیے جس طرح چاہو زندگی گزارو۔ تعجب ہے، تعجب۔ اچھا تو یہ قصہ ہے۔